مجھے اپنے ماضی کا دکھ نہیں ہے، دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ غلط لوگوں میں بہت وقت ضائع کیا۔ جہاں دل مطمئن نہ ہو وہاں بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ جب تم دنیا کی گئی زیادتی پر خاموش ہو جاؤ گے تو اسے المقصد پاؤ گے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کتنا اچھا ہے کہ اللہ کو وضاحتیں نہیں دینی پڑتی، کتنا اچھا ہے وہ بن کہے سن لیتا ہے، وہ بس دل دیکھتا ہے، دل دیکھ لے تو پھر دل بدل دیتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کسی ہمدرد کا کندھا میسر آنے سے کتنا بہتر ہے اس امید کا ہونا کہ وہ اللہ ہے، وہی ہمارا ساتھ دے گا۔ ہمارے پاس کئی راستے تھے لیکن ہم خدا کی سمت چلے تو قرار تک پہنچے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا اپنا نہیں ہوتا بلکہ اپنا بنایا جاتا ہے۔ اپنائیت ایک رشتہ ہی نہیں، ایک عمل بھی ہے۔ کچھ لوگ بہت باتوں سے اپنے نہیں بنتے اور کچھ خاموشی سے ہی دل میں اتر جاتے ہیں۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے رشتوں سے۔ بیوی بچے گھر کے سربراہ کو محنت مزدوری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو مرد ذات سے ان کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں۔ مرد کا یہ روپ بھی تو سوشل میڈیا پر دکھایا جا سکتا ہے۔ ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عقل اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، بشرط یہ کہ اسے شریعت کے تابع رکھا جائے۔ اگر اسے شریعت کے تابع نہ رکھا جائے تو یہی عقل انسان کو ابو جہل، ابو لہب اور فرعون بنا دیتی ہے۔ جو بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بندے کے دل سے ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔ جو آج کفر کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے دامن میں عافیت ہی عافیت ہے۔ قرآن سکھانا بھی جہاد ہے، حضور کی سنت سکھانا بھی جہاد ہے۔ قرآن اور سنت کا دفاع کرنا بھی جہاد ہے۔ قرآن اور سنت سکھانے والوں پر مال خرچ کرنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کو کتابیں لے کر دینا بھی جہاد ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا حصہ غلبہ دین کے لیے پڑھتا رہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو اس وقت وہ اللہ پاک کا عملی شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں ہی کرتے ہیں۔ کہ یہ انسان بھی بس پینسل کی مانند ہوتا ہے، حالات کی رگڑیں اسے گھڑتی رہتی ہیں تو اچھا اور خوش خط لکھتا رہتا ہے، اور اسی طرح رگڑیں کھاتے اور گھڑتے گھڑتے یہ پینسل فنا ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا لکھ رکھا ہوتا ہے۔ بہترین علم وہ ہے جس کے ساتھ عمل ہو۔
زندہ والدین کے ساتھ خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا زندہ پیڑ پودوں میں پانی ڈالنے کی طرح ہوتے ہیں۔ مرے ہوئے والدین کے نام پر قرآن پڑھ کر بخشوانا مرے ہوئے پیڑ پودوں میں پانی ڈالنے جیسا عمل ہے۔ ایسا کام نہ کرو جس کے لیے معذرت کرنے کی ضرورت پیش آئے، کیونکہ مومن تو گناہ اور نہ ہی عذر خواہی کرتا ہے، جبکہ منافق ہر روز گناہ بھی کرتا ہے اور معذرت بھی کرتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام۔